بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ مبارکاں 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 پاکستانیوں، آپ کو مبارک ہو۔ پاکستان میں ایک اور ڈپٹی وزیر اعظم آ چکے ہیں۔ یہ ڈپٹی وزیر اعظم کون ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ پہلے کس کس کے پاس رہا اور ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس اختیارات کتنے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات آ گئی ہے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ جن کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا ہے، کیا وہ میاں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے جناب۔ پھر دوسرا، آئی ایم ایف جناب پاکستان دے پیچھے ہاتھ دھو کے پی گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو نمایاں مشکلات درپیش ہیں۔ یہ اب آئی ایم ایف کی طرف سے اس طرح کا بیان کیوں آیا ہے، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ایک اور آپ کو بتانی ہے چیز جو ویری امپورٹنٹ ہے، وہ ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اس وقت سعودی عرب ہیں اور ریاض سے پھر رہے ہیں جناب، اور ریاض میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب ملاقات کی ہے ایم ڈی آئی ایم ایف سے، اس کا حال بھی آپ کو بتانا ہے۔ پھر کچھ سعودی عرب کے وزراء سے بھی ملاقات ہوئی ہیں، اور وہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتانا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے سب سے بڑھ کر وہ جگہ جہاں پہ اس وقت یہودیوں نے ظلم اور خون کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اور ظلم کی جو داستان وہاں پہ رقم ہو رہی ہے، وہ آپ کو بتانا ہے کہ غزہ کی تازہ صورتحال آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو بتا دوں جناب کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے پاکستان کے، وہ جناب اب بنے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے تیسرے ڈپٹی وزیر اعظم بنے۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھی بھٹو صاحب بنے تھے، پھر اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی کے دور میں چودھری پرویز الہی بنے تھے ڈپٹی وزیر اعظم۔ اب جناب اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ آپ کو یہ سارا کچھ میں نے بتانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں اب اسحاق ڈار صاحب، وہ کیوں بن گئے پاجی اے تانوں ساری گلاں میں دس رہی ہیں، اور مینوں امید ہے کہ تسی اس وی لاگ نو غور نہ سنو گے اور دیکھو گے ضرور، باقی تہاڈی مرضی ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ اس وی لاگ کو ضرور دیکھیں۔ اس میں یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دینی ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یہ ڈپٹی وزیر اعظم کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ قسم کی یہ میں آپ کو تجزیہ کرنا ہے آج۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اسکرپٹ کی طرف میں ابھی آنے لگا ہوں اپنے، اور وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ بھی ہیں اور اب ڈپٹی وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں۔ پہلے یہ وزیر خزانہ تھے۔ وزیر خزانہ تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ میری آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا میرا اپنا انداز ہے، ڈالر میں نیچے لے آواں گا۔ وقتی طور پر ڈالر نیچے بھی رہا، پھر اوپر چلا گیا جب پی ڈی ایم کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے سر، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بقول ان کے پہلے کہا کرتے تھے، اور ویری ویری امپورٹنٹ اس وقت ان کے پاس عہدہ ہے وزیر خارجہ کا، فورن منسٹری جسے کہتے ہیں، اور فورن منسٹری ہمیں پتہ ہی ہے کس کے پاس ہوتی ہے۔ تو بہرحال فی الحال وہ وزیر خارجہ جو فورن منسٹری ہے وہ فی الحال اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نوٹیفیکیشن 12 ان کا جاری ہو گیا ڈپٹی وزیر اعظم کا، اور جو آئین میں پاکستان کے آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کے اختیارات ہیں وہ بالکل واضح نہیں ہیں بھائی، کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہونا چاہیے آئین میں، اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، گنجائش کوئی نہیں پاکستانی آئین میں اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر نہیں ہے آئین میں بالکل بھی۔ اور ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ بات بہرحال ہو رہی ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس اختیار کون کون سے ہوتے ہیں، یہ بحث بہرحال چل رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں ذرا تھوڑی سی اب ڈیٹیل یہ ہے، ڈپٹی وزیر اعظم کا نام پاکستان کے آئین میں کوئی عہدہ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، پیپلز پارٹی نے کاف لیگ کو حکومت میں شامل کیا تھا، تو اس وجہ سے جناب چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دیا گیا تھا، لیکن ساتھ میں واضح کیا گیا تھا اس وقت کہ کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ متحدہ پاکستان کے وقت جب
مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے وقت اس وقت متحدہ پاکستان تھا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی وزیر اعظم نور الامین کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے. ٹھیک ہو گیا پا جی. اچھا اگے آ جاؤ. آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر کے اسحاق ڈار کے ساتھ جناب کوئی اسپیشل برتاؤ کیا گیا. یہ میری اس پہ بالکل پکی میری مہر ہے. اور ان کی اور اب وزیر اعظم شہباز شریف جو بھی اختیار بہتر سمجھیں گے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو دیں گے. اگر اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے تو جو اختیارات وہ مانگیں گے وہ بھی ان کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم بن جائے گا جو وزیر اعظم نہیں ہوں گے یا کسی پاس سے جان دینے کا. ٹھیک ہے، تو پھر اس ٹائم اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ فل فلیج وزیر اعظم بن کے جناب کابینہ کی سربراہی سمیت دیگر امور بھی نمٹائیں گے. اچھا جی، دیکھ لیجیے جناب ڈپٹی وزیر اعظم کی طاقت ابھی یہ دینی پڑے گی طاقت، پھر ہی فائدہ ہوگا، ورنہ تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. اچھا، اسحاق ڈار کو بیسیکلی نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور نواز شریف کے قریب ترین ساتھی ہیں، اور اس وجہ سے جناب انہیں خاص مقام دینے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا گیا. یعنی کہ اس میں یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اور اسحاق ڈار کو پہلے چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، تاہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی ڈیل کی وجہ سے وہ کام نہ ہو سکا. پھر وزیر خزانہ تعینات کرنا تھا، تاہم محمد اورنگزیب کی تعیناتی کے باعث وہ بھی نہ ہو سکا. اب اسپیشل مقام دینے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے. یہ عہدہ محض نواز شریف کے ساتھ ذاتی تعلقات کے باعث اسحاق ڈار کو دیا گیا ہے. بہرحال یہ رائے آتی ہے لوگوں کی، یہ میری ججمنٹ بھی ہے بھائی یہی. اچھا، اور پاکستانی آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کیونکہ نام کوئی نہیں، کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، تو اختیارات بہت دور دی گل ہے باجی. اور ڈپٹی وزیر اعظم صرف نام کا عہدہ ہی ہوتا ہے بہرحال، جبکہ اس کے اختیارات کوئی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اور حکومت وزیر اعظم حکومت چلاتا ہے اور جس کی وجہ سے وزراء دیگر افسران معاملات چلاتے ہیں. ان سب کے اختیارات آئین میں واضح ہیں، لیکن ڈپٹی وزیر اعظم نام کا کوئی عہدہ اور نہ ہی اس کے کوئی اختیارات آئین میں، پاکستان کے آئین میں نہیں ہیں. صحیح ہے سر. یہ میں نے آپ کو کہا فوری طور پہ تو انداز دیتا جائے بطور وزیر خزانہ، کیونکہ وہ کام کر چکے ہیں، انہیں وزیر سے بڑھ کر اختیارات دیے جانے تھے اور تصور کیا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام کمپنیوں کی سربراہی، اپوزیشن سے مذاکرات سمیت تمام سیاسی معاملات میں اسحاق ڈار سنبھالتے تھے. تاہم اس دور میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ تعینات نہیں کیا گیا، جس سے وہ ناخوش تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناخوش ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے جناب خوش کرنے واسطے ڈپٹی وزیر اعظم کا بہرحال عہدہ دے دیتا گیا. میرے خیال اتنا ہی کافی ہے، اور بھی بڑی چیزیں لکھی ہیں میں، لیکن میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر، کیونکہ یہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی. اب جناب تسی ایویں کرو، اگے آ جاؤ. اگے جڑا میرا اسکرپٹ ہے وہ دسدا یہ ہے اور ویری ویری امپورٹنٹ ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا یہ میں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار کو جو وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پاکستان کا نائب وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ نوٹیفیکیشن ہے، تو دیکھ لو نوٹیفیکیشن، یہ نوٹیفیکیشن ہے جو جاری ہو چکا ہے اور اسحاق ڈار صاحب بن چکے ہیں ڈپٹی وزیر اعظم. ٹھیک ہو گیا سر. چلو جناب یہ بھی تمہیں میں فی الحال کیا سی کہ فوری تمہیں ساری میں چیزاں دسی جاواں. اگے آ جاؤ. اگے ہوں تسی ایویں آؤ جناب کہ جو ویری امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، وہ ہے ہماری معیشت ڈوبی پئی ہے فی الحال، اور تیرنے واسطے کوشش ہو رہی ہے. اور تیرنے کے لیے کوشش اس طرح کی ہو رہی ہے کہ کسی طرح کی معیشت اتر چکی ہے اور پاکستان سے کوئی پیسہ آئے، کوئی کاروبار ہوئے، پاکستان ترقی کرے. لیکن فی الحال پاکستان ترقی کوئی نہیں کر رہا پاجی، فی الحال رکیا ہوا ہے. اور اسی آئی ایم ایف کے پاس منہ کرنے ہر دفعہ، اور آئی ایم ایف سے اسی ہم مانگنے چندہ پیسے مانگنے ہیں، ان کا مہربانی کرو سانوں پیسے دیو تاکہ اسی اپنی اکانومی معیشت یعنی کہ ملک اسی اپنا چلا لیے. پاکستان کا آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ناکامی یا کامیابی کی نوید، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کی یہ ناکامی کی امید اس لیے ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی کچھ کہا ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے آئی سی یو ہے، اس سے مرض ٹھیک نہیں ہوگا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے، جو وزیر اعظم رہے ہیں مسلم لوگوں کے آج کل ناراض نے، نئی پارٹی بنا رہے ہیں، لوگوں نے رابطے کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے چائنا بیٹھ کے فون کیتا ہے کہ بھائی انہوں پکڑو، یہ ناک بنائیں پارٹی شارٹی. ان کے ساتھ رابطہ ان کا بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی اپنی پارٹی کے لیے جو لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں.
اچھا یہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک نئے قرض پروگرام کے لیے IMF کے پاس جانا ناکامی کا اعتراف ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاہدے سے مہنگائی بڑھتی ہے جبکہ گروتھ رک جاتی ہے۔ جناب ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا نظام عدل ٹھیک ہونے تک کہیں سے بھی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ اس وقت تمام شعبے زوال پذیر ہیں اور سب کچھ قرضے لے کر کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں لوگ سوچتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ریلیف ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ سیاسی معاملات کو درست کرنے تک معاشی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کوئی کسی خام خیالی میں نہ رہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لنک ہے سارا کچھ۔ سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں پہلے ہوگی تو پھر ہی معیشت جو ہے وہ آگے چلے گی، لوگ ٹرسٹ کریں گے ملک پہ، حکومت پہ، اور پھر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے۔ یعنی کہ اس طرح کی گل کرن دا انہاں دا مقصد ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات، نئے قرض پروگرام پر تبادلہ خیال ہی صرف ہوا ہے ابھی تک۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات ہوئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات سعودی عرب کے شہر ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائنز یعنی کہ ایک سائیڈ تے ہو کے پائی انہوں نے کی ہے علیحدہ۔ اور ملاقات میں پاکستان کے IMF کے ایک پروگرام میں داخل ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ MD IMF نے پاکستان سے جاری پروگرام بشمول جائزہ عمل سے متعلقہ ادارے کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے گزشتہ سال IMF سے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدہ پر پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور IMF کی MD کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی نال دے چڑی ہے جناب وزیر اعظم نے۔ اور انہوں نے مزید کیا کہ ہماری حکومت پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ مالیاتی ٹیم کو اصلاحات اور سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ میں اپنی ٹیم کو اپنی ایسی پالیسیوں میں عمل کی ہدایت کی ہے جو میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنائیں۔ یہ بات جناب میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ شہباز شریف کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد MD IMF سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس سے قبل آخری ملاقات جون 2023 میں پیرس سمٹ کے دوران یعنی کہ ہوئی تھی جناب۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے جناب غزہ کے حوالے سے، ہم غزہ کی طرف اب جا رہے ہیں اور غزہ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ میں بتا دوں کہ غزہ میں جنگی جرائم، نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری ہونے کا امکان ہے۔ غزہ میں بربریت اور جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری رواں ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ ہیگ سے غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی عدالت انصاف کی جانب سے نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے وارنٹ گرفتاری رکوانے کی کوشش جاری ہے۔ یہاں آپ 3 بندیاں دے جڑے نے وارنٹ گرفتاری انشاءاللہ جاری ہوں گے۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے۔ اچھا جی ایک اور خبر ہے، اسرائیل میں حزب اللہ نے جناب راکٹ برسائے ہیں اور راکٹوں کی بارش کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی بستیوں پہ راکٹوں سے بمباری کی ہے۔ حزب اللہ نے یہ بیان میں کہا ہے کہ اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے اسرائیلیوں کی جو بستی ہے اسرائیل کی اس پر درجنوں راکٹ سے بمباری کی ہے، راکٹوں کی بارش کی ہے انہوں نے کہا کہ بمباری اسرائیلی دشمن کے ثابت قدمی جنوبی دیہاتوں اور شہریوں کے گھروں خاص طور پر قصبوں پر حملوں کے جواب میں کی گئی ہے جناب۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ بمباری غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کی حمایت کی گئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض فوج کے ریڈیو نے یعنی کہ ایکس پہ پلیٹ فارم پر انہوں نے یعنی کہ ایکس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، فورسز نے جنوبی لبنان سے یعنی کہ مختلف علاقوں سے لگ بھگ 25 راکٹ داغے ہیں جن میں سے کچھ کو روک دیا گیا ہے جبکہ دیگر کھلے علاقوں میں گرے ہیں۔ اسرائیلی نے اگوں یہ دستا ہے کہ جی راکٹ گرے ضرور نہیں لیکن وہ بس ایک سائڈاں سے گرے ہیں۔ بہرحال جی یہ جو راکٹ ہیں یہ اسرائیل پہ حزب اللہ نے جناب چلائے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید اسی طرح ان پہ جو کارروائیاں ہیں یہ بڑھتی رہیں گی۔ اچھا ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا جناب کہ غزہ میں 35 ملین ٹن ملبہ صفائی میں 14 سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 14 سال لگیں گے صفائی میں۔ پورے کا پورا غزہ کی جو شمالی پٹی ہے انہوں نے کتنے بڑا نقصان کیا ہے غزہ کے حوالے سے۔ یہ میں جو UN کی رپورٹ ہے پورے غزہ میں ہر طرف ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 7 ماہ کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں ہر طرف تباہی پھیلا دی ہے۔
23 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کی غالب اکثریت کے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اس وجہ 15 لاکھ فلسطینی یعنی جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، انہوں نے پناہ لی ہے جناب خیموں میں اور خیمہ بستی میں جا کے، اور تباہی بہت زیادہ کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، اس کو نیست و نابود کرے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بنیامین نیتن یاہو وزیر دفاع بھی اور ساتھ ہی آرمی چیف، ان کو انشاءاللہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نسل کشی کی ہے اور شہید کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے ان کے انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔